السلام علیکم فرینڈز، کیا حال چال ہے؟ سب خیریت؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 5 چیزیں انسان کو زوال کی طرف لے جاتی ہیں۔ 5 چیزیں۔ پہلی چیز جو تکبر ہے۔ تکبر، اگر کسی بھی انسان میں تکبر پایا جاتا ہے تو وہ اس کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ تکبر کا مطلب سمجھ لیجئے۔ تکبر کا مطلب ہے کہ جس انسان میں تکبر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں، مجھ میں ہی قابلیت ہے، میرے علاوہ کوئی بھی کچھ نہیں جانتا۔ میں آج جس جگہ پہنچ چکا ہوں، جس مقام پہ پہنچ چکا ہوں، اس میں صرف اور صرف میری ہی قابلیت ہے، میں ہی پہنچ سکتا تھا، اور میری اس قابلیت میں، میری جہاں پہنچنے تک کسی بھی دوسرے انسان کا اس میں کچھ ہاتھ نہیں ہے۔ وہ اس غلط فہمی کا شکار رہتا ہے کہ وہ دوسروں کو استعمال کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا، حالانکہ اس میں تکبر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اندر تکبر ہے تو جو مقناطیسیت آپ کے اندر ہے تو وہ تکبر کو خود بخود اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آپ لوگ بھی جانتے ہیں تکبر تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں۔ تو جس انسان میں بھی یہ تکبر ہوتا ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، وہ ایک دن زوال کا ہی شکار ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ زوال کی طرف ہی چلا جاتا ہے۔ متکبر والے انسان میں جو بھی وہ فیصلہ کرتا ہے، جو متکبر انسان ہوتا ہے، اس کے فیصلوں میں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ کسی بھی ادارے کے ہیڈ کو متکبر دیکھتے ہیں، اگر آپ کسی بھی گھر کے ہیڈ کو متکبر دیکھتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی فیلڈ سے ہو، اگر اس کے ہیڈ کے اندر تکبر ہے، متکبر انسان ہے، تو وہ ادارہ، وہ انسان یا وہ فیلڈ کوئی بھی ہو، وہ زوال کا شکار ہو جائے گی۔ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی جو انسان صرف اور صرف اس غلط فہمی میں رہے کہ بس میں ہی کامیاب ہوں، میرے پاس ہی دولت ہے، یا طاقت کے نشے میں وہ خود کو تکبر کی طرف لے کے جا رہا ہے، یا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ متکبر ہے، یعنی تکبر کرتا ہے، اپنے اوپر غرور کرتا ہے، اکڑ رکھتا ہے۔ ادھر اکڑ آ جاتی ہے نا انسان کے پاس، اگر بہت زیادہ آ جائے تو بھی بہت سے لوگ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو وہ اس غلط فہمی کا شکار رہتا ہے اور ایسا ایسا زوال کا شکار ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تکبر بہت بری چیز ہے، یہ آپ کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ کیونکہ تکبر کی وجہ سے انسان معاشرے میں کسی بھی انسان کو انسان نہیں سمجھتا، کسی بھی انسان کی قابلیت کو قابلیت نہیں سمجھتا۔ اگر وہ کسی ادارے کا ہیڈ ہے تو وہ اپنے علاوہ کسی کو قابل نہیں سمجھتا، سب کو ایسے نظر سے دیکھتا ہے کہ جیسے یہ لوگ حقیر ہیں، یہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو تکبر کرنا ہے نا، یہ سب سے بری بات ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ تو تکبر کے بعد زوال ہی آتا ہے، یہ 100% آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ لوگوں نے معاشرے میں دیکھا بھی ہوگا، کیونکہ تکبر والے آدمی سے آخر کار لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اور تنگ آ کے اندر سے، اس کے سامنے تو نہیں لیکن اندر سے تو لازم لوگ اس کو پورا جانتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ یار یہ تو بہت غرورہ ہے، یہ تو بہت متکبر انسان ہے، اس کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، یہ تو دوسرے کی تو کوئی رسپیکٹ ہی نہیں کرتا، دوسرے کا کام کو تو کام ہی نہیں سمجھتا، بس اپنے خود کو ہی سمجھتا ہے کہ یہ میں نے کیا ہے، دوسرا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسے انسان کے اوپر زوال ہی آتا ہے، کبھی وہ کامیاب نہیں رہتا۔ دوسری چیز، میں نے بہت سے ایسے ادارے دیکھے ہیں، بہت سی ایسی فیلڈز دیکھی ہیں، بہت سے ایسے انسان دیکھے ہیں جو دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، جو دوسروں کا حق کھاتے ہیں، جو دوسروں کا حق نہیں دیتے۔ تو حق تلفی جو ہے
وہ بھی آپ کو زوال کا شکار بنا دیتی ہے، زوال کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسرے انسان کی حق تلفی کرنا یعنی اس کا حق کرنا، حق کھانا، اس کو ٹائم پہ اس کا حق نہ دینا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، یعنی اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پسینہ خشک ہونے سے مطلب ان کو انتظار نہیں کرواؤ۔ آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو لوگوں کو سیلری ٹائم پہ نہیں دیتے، یا کام کے بعد بٹھائے رکھتے ہیں، انتظار کرواتے ہیں، یا بہت سے ایسے ادارے میں نے دیکھے ہیں جو لوگوں کی سیلری قسطوں میں مطلب کٹ کے تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں۔ تو ایسے ادارے یا ایسا انسان جو حق تلفی کرتا ہے وہ بھی زوال کا شکار ہی ہوتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، زوال کا شکار ہوتے ہیں، یعنی لوگوں کے ٹائم پہ پیسے نہ دینا، سیلری نہ دینا، تو ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ بات یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں پیسے ہونے کے باوجود ان میں اتنا جگرا ہی نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کو سیلری دے دی تو یہ لوگ کام چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ لوگ کہیں اور جاب کریں گے۔ تو اس وجہ سے وہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹائم پہ سیلری نہیں دیتے اور اس طرح لوگوں کی حق تلفی کرتے ہیں۔ تو پلیز برائے مہربانی اگر کوئی بھی ایسا آدمی ہے تو آخر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ زوال کا شکار ہی ہوا ہے، وہ خسارے میں ہی رہا ہے، کبھی بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوا یا وہ کامیاب ہوتے آپ نے نہیں دیکھا۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ میں نے دیکھا ہے کہ جو بندہ، جو ادارہ یا کسی بھی فیلڈ میں یا جو بھی چیز آپ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، فائدہ مند نہ ہو، جو فائدہ مند نہ ہو وہ بھی زوال کا ہی شکار ہوتی ہے۔ اس کی مثال میں اس طرح دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لو کہ اگر کوئی بڑا درخت ہے جو لوگوں کو سایہ دے رہا ہے تو سب لوگ اس کے سائے کے نیچے بیٹھتے ہیں، اس کے درخت کے سائے کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کنواں ہے وہ پانی دیتا ہے تو سب لوگ وہ کنویں سے پانی پیتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں، کیوں؟ وہ ان کو فائدہ دے رہا ہے۔ اگر وہ کنویں میں اگر کوئی بندہ کوئی کچرا بھی ڈالے گا تو وہ اس کو جھاڑ کے رکھ دیں گے کہ یار یہ تو نے کیا کیوں کیا؟ کیونکہ کنواں ان کو فائدہ دے رہا ہے اور وہ جو درخت ان کو سایہ دے رہا ہے۔ اسی طرح کی مثال کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی بندہ جو دوسروں کو فائدہ دیتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اور جب وہ فائدہ دینا بند کر دے، نفع مند نہ ہو، یعنی وہ درخت ہی دیکھ لیں، اگر وہ سوکھ جائے، اگر وہ چھاؤں نہ دے تو لوگ اس کو کاٹ دیں گے، اس کے سائے میں کون بیٹھے گا؟ اس کو کسی کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، کسی کو اس کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اسی طرح کنواں ہے، اگر وہ سوکھ جائے تو اس میں کوئی کچرا ڈالے یا نہ ڈالے کوئی کچھ بولنے والا ہے؟ اسی طرح اگر کوئی ادارہ ہے یا کوئی بندہ ہے، اگر وہ لوگوں کو فائدہ نہیں دیتا تو لوگ اس سے جان چھڑائیں گے، اس کے پاس کام بھی نہیں کریں گے اور وہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوتا جائے گا۔ اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ شخص وہ ہے جو تم میں سے زیادہ فائدہ مند ہو، نفع مند ہو۔ یہ بھی ایک حدیث بھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ فائدہ مند نہیں ہیں وہ زوال کا شکار ہی ہوتے ہیں، یا جو ادارے اپنے ورکروں کو فائدہ نہیں دیتے وہ زوال کا شکار ہی ہوتے ہیں، مطلب جو نفع مند نہیں ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی انسان دوسروں کو فائدہ اس طرح نہیں دے گا کہ وہ پہلے نمبر پہ بھی اپنے آپ کو ہی ترجیح دیتا ہے، دوسرے نمبر پہ بھی خود کو ہی ترجیح دیتا ہے، تیسرے نمبر پہ بھی خود کو ہی ترجیح دیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس وہی قابل ہے، صحیح ہے۔ اگر میں نے ان لوگوں کو جن سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر ان کو میں نے ٹائم پہ سیلری دے دی یا ٹائم سے ان کو فائدہ دے دیا یا زیادہ کر دیا تو یہ لوگ میری قدر نہیں رہے گی، وہ اس خوف کا شکار رہتے ہیں۔ تو اس لیے فائدہ مند بنو، اگر فائدہ مند نہیں رہو گے تو آپ زوال کا شکار ہو جاؤ گے۔
تو چار نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے اعتماد۔ اصل میں دیکھا جائے تو اعتماد ہی اصل چیز ہے۔ آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، یا کسی بھی ایسے ادارے سے آپ تعلق رکھتے ہوں جس کا آنر جو ہے، جس کے ساتھ آپ کاروبار کر رہے ہو یا جس کے ماتحت آپ جاب کر رہے ہو، اگر اس کا اعتماد ہی نہیں ہے اپنے قریبی ورکرز کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ وہ کاروبار کرتا ہے، تو وہ زوال کا شکار ہو جائے گا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ کتنے بھی کامیاب ہوں، آپ کچھ بھی کر رہے ہو کہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں یا آپ کو بولیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا یا کچھ بھی ہو، تو اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت دینے والا ہے، لیکن اگر آپ کے وہی قریبی لوگ جن کو آپ کے اوپر اعتماد ہی نہ ہو، جن کے ساتھ آپ بار بار جھوٹ بولتے ہوں، جن کی امیدوں پہ آپ پورا نہ اترتے ہوں، تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ زوال کی طرف ہی جاؤ گے، کیونکہ وہ لوگ آپ کے اوپر باتیں کریں گے کہ یہ تو مطلب جھوٹا آدمی ہے، یہ نا امیدی والی باتیں کرتا ہے، مطلب ہمیں امیدیں دلاتا ہے لیکن کوئی بھی امید پوری نہیں کرتا، ہم سے جھوٹ بولتا ہے، یعنی اس کا آپ کے اوپر اعتماد جب اٹھ جائے گا تو آپ زوال کا شکار ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، آپ اگر کوئی بھی کام کرتے ہو، کوئی بھی بزنس کرتے ہو، لوگ اعتماد پہلے کرتے ہیں، بزنس یا کاروبار آپ کے ساتھ بعد میں کرتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اپنا اعتبار بنانا، اپنا اعتماد بنانا، مطلب آپ جھوٹ کا سہارا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اپنے بزنس میں جھوٹ سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں یا لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنی چلاکیوں سے اپنا بزنس چلا رہے ہیں، تو کب تک چلے گا؟ ایک دن آئے گا آپ زوال کا شکار ہو جاؤ گے، ایک دن آئے گا سب کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جھوٹے ہو، آپ فراڈیے ہو، آپ مطلب غلط بات کرتے ہو، آپ صرف اپنا مطلب نکالتے ہو جھوٹ بول کے یا اپنی چلاکیوں سے یہ ہم سے کام لیتے ہو، تو وہ آپ پہ اعتماد کرنا جب چھوڑ دیں گے تو آپ ڈائریکٹ زوال کا شکار ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو اعتماد ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہوگی جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلا تو تکبر ہے، دوسرا حق تلفی ہے، صحیح ہے، اس کے بعد آپ نفع مند اگر نہیں ہو، اور چوتھا یہ اعتماد ہو گیا۔ پانچویں چیز جو ہے، یہ چار چیزیں ہو گئیں، اور پانچویں چیز یہ ہے بد لحاظ ہونا، انسانیت ہی آپ کے اندر نہ ہونا۔ آپ بد لحاظ ہو، انسانیت نہیں ہے، آپ انسان کی قدر نہیں کرتے، انسانیت کو نہیں جانتے۔ مقصد بات کرنے کا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، بہت سے اداروں میں، بہت سے شعبوں میں، بہت سے مطلب معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جو کاروبار یا کوئی بزنس کرتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں کام کرتے ہیں، تو وہ اپنے علاوہ دوسرے انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے، اپنے سے چھوٹے انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اس کے اوپر چلاتے ہیں، مطلب ان کو حقیر جانتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بھی آپ کو زوال کا شکار کر دے گی، کیونکہ جب آپ اپنے سے چھوٹے ورکر کو یا کوئی بھی ہے آپ کے ساتھ کام کرنے والا، اس کو عزت نہیں دیں گے، اس کی اپریشیٹ نہیں کریں گے، اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کو حوصلہ افزائی نہیں دیں گے، تو وہ کبھی بھی آپ کا دل سے ساتھ نہیں دے گا۔ اور اگر آپ بد لحاظی کرو گے، بد زبانی کرو گے، یا مطلب کہ آپ انسان کو انسان نہیں سمجھو گے، انسان کی قدر ہی نہیں کرو گے، تو وہ کب تک آپ کے ساتھ چلے گا؟ ایک دن وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا اور آپ زوال کا شکار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح یہ بات میری یاد رکھیں، اگر آپ اپنے گھر میں ہی مثال لے لیں، آپ اپنے ڈرائیورز کی قدر نہیں کرتے، اگر آپ اپنا کھانے بنانے والے کک کی قدر نہیں کرتے، تو ایک دن وہ بھی چلا جائے گا۔ اگر اس سے بد لحاظی سے پیش آئیں گے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آؤ گے، اس کے ساتھ حسن اخلاق اچھا نہیں رکھو گے، تو آپ کے حتیٰ کہ گھر والے بھی آپ سے تنگ آ جائیں گے اور آپ مطلب زوال کی طرف، زوال کا ہی شکار ہو گئے۔ اگر آپ بد لحاظ ہو، انسانیت ہی آپ میں نہیں ہے، اخلاق ہی آپ میں نہیں ہے،
تو پھر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتے کسی بھی فیلڈ میں، چاہے اپنے گھر میں ہیں، چاہے کوئی کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں۔ تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جو اپنے ورکرز یا گھر میں ملازموں کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، بہت بد لحاظی کرتے ہیں، ان کی قدر تک نہیں کرتے، انسانیت ہی ان میں نہیں ہوتی، تو وہ آئے دن اپنے ملازم ہی بدلتے رہتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان آئے دن ملازم بدلتا ہے تو ایک دن ایسا آتا ہے چند عرصے کے بعد، کچھ وقت کے بعد، کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ انسان ہی اچھا نہیں ہے، اس کے پاس کام کرنا ہی مصیبت ہے، ہم لوگ اس کے پاس کام نہیں کر سکتے۔ تو جب اگر آپ ان کی قدر کرو گے، اگر آپ ان کو عزت دو گے، ان کے ساتھ اچھا اخلاق اپناؤ گے، ان کی سب فیسلٹیز پوری کرو گے، تو وہ آپ کو کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تو گائز یہ 5 چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ 5 چیزیں آپ کو زوال کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ پھر سن لیں، ایک تکبر ہے، پہلے نمبر پہ تکبر ہے، دوسرا حق تلفی ہے، تیسرا آپ اگر فائدہ مند نہیں رہے، اگر آپ کسی کو فائدہ ہی نہیں دے رہے تو یار کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوئے گا، آپ زوال ہی ہو جاؤ گے نا اپنے بزنس میں، اپنے کام میں، کسی بھی فیلڈ میں ہو۔ چوتھے نمبر پہ اگر آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے کسی کو، آپ اپنا اعتماد ہی نہیں بنا سکے معاشرے میں، اپنی فیلڈ میں، اپنے ادارے میں، اپنے شعبے میں، اپنی سکل میں، کسی بھی جگہ آپ کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے لوگوں کو، آپ جھوٹ بولتے ہو بار بار اپنی چلاکیوں سے یا کسی بھی طریقے سے آپ لوگوں کو مطلب استعمال کرتے ہوئے اپنا کام چلاؤ، کب تک چلاؤ گے؟ کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا ٹائم آئے گا کہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ کے ساتھ کام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور 5ویں چیز وہ بد لحاظی ہے، بد اخلاقی ہے، انسانیت کی قدر نہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ خود دیکھ لیں، اگر آپ کسی کے ساتھ اس طرح پیش آؤ گے، کیا وہ انسان دوسرے دن آپ کے ساتھ کام پہ بھی آنا پسند کرے گا؟ کیا وہ آدمی آپ کے ادارے میں کام کرنا پسند کرے گا؟ کیا وہ ملازم آپ کے گھر میں کام کرنا پسند کرے گا؟ یا آپ کسی شعبے میں کام کرتے ہو تو آپ کے ساتھ آپ کا باس بد لحاظی مطلب بد اخلاقی سے پیش آتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ بات تک نہیں کرتا، تو کیا آپ اس کے ساتھ جاب کرو گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ کام کرنا پسند کرو گے؟ آپ اس سے جان چھڑاؤ گے؟ آپ کہو گے یار یہ کیا مصیبت ہے؟ تو اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جو لوگ اپنے اخلاق اچھے رکھتے ہیں ان سے اچھا افضل انسان کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اخلاق، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ بد لحاظی چھوڑ دیں، انسان کی قدر کریں، سب انسان برابر ہیں، چاہے کوئی بھی آپ کا ملازم ہے، چاہے ایک مالی ہے آپ کے گھر میں تو وہ بھی انسان ہے، یہ اس کا پیشہ ہے۔ اگر کوئی اپنی ذات کا موچی ہے یا جوتے بناتا ہے یا پالش کرتا ہے تو یار اس کی قدر کرو، یہ اس کا پیشہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ آپ کے جوتے پالش کرتا ہے اور آپ اس سے بدتمیزی سے پیش آؤ، آپ اس سے انسانیت کی نظر سے ہی گرا دو۔ یا کوئی درزی ہے یا جو کوئی بھی ایسا کام جو آپ کی نظر میں یہ بہت چھوٹا کام ہے، تو بھائی یہ بات اپنی مائنڈ سے نکال دیں، کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی انسان چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، سب انسان برابر ہیں، اور کام کوئی بھی ہو کام ہی ہے، وہ ایک پیشہ ہے، پیشے کو پیشہ ہی جانیں، اس کو کیٹاگری میں مت شامل کریں کہ یہ چھوٹا ہے۔